أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے میرے گزشتہ خطبے میں فقر اور فاقہ کشی اور اسلام میں اس کا کیا علاج ہے، اس سلسلے میں بعض اہم باتیں میں نے بتائی تھی. آج کا خطبہ اسی موضوع کا دوسرا سلسلہ ہے، دوسری کڑی ہے. مال، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. خیر کا مطلب اچھے کے معنی میں، اچھائی کے معنی میں، اچھے عمل کے معنی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، جو کہ شر کے مقابلے میں ہے، برائی کے مقابلے میں. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں میں خیر کا لفظ قرآن میں مال کے لیے، دولت کے لیے استعمال کیا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مال خیر چھوڑ کے جاتا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر وصیت کو لکھنا واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر وہ مرتے ہوئے کچھ خیر کا مطلب مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں وصیت کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سورہ عادیات میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان فطری طور پر خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے. یعنی خیر کا مطلب مال، دولت کی محبت اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور ایسے لوگوں کو مال دینے سے منع کیا جو مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے مال و دولت کو بیوقوفوں کو مت دو. بیوقوف سے مراد یا سفیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال اور دولت کو صحیح جگہ خرچ کرنا نہیں جانتے. الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے کہا کہ یہ وہ مال ہے جس کے ذریعے تمہاری زندگی کا ذریعہ معاش اللہ نے بنایا ہے. تو اس مال کو، اس دولت کو ایسے لوگوں کے حوالے مت کرو جن کو خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، آپ نے فرمایا
نعم المال الصالح للمرء الصالح، پاک مال، حلال مال ایک نیک آدمی کے لیے کتنی بہتر چیز ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو مال کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا تاکہ اس کے ذریعے اپنے چہرے کو، اپنی عزت کو بچائے اور اس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے اور اپنا حق لوگوں کو عطا فرمائے۔ ابو اسحاق السبیعی بڑے تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ مال و دولت کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین اپنے زمانے میں دین ادا کرنے کے لیے، دین پر پابند رہنے کے لیے ایک بہت بڑا مدد کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ محمد بن المنکدر کہتے ہیں نعم العون علی التقى الغنى، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے مالداری کیا ہی زیادہ بہتر مددگار ہے۔ یعنی انسان کو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے یہ مال، یہ دولت جی ایک مدد بنتی ہے، ایک سہارا بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال میں، اللہ تعالیٰ نے عبادتیں بجا لانے کا ذریعہ بنایا، حج ہو، جہاد ہو اور زکوٰۃ ادا کرنا ہو، صدقہ دینا ہو، مسجدوں کو بنانا ہو، مسجدوں کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہو، پل بنانا ہے، اسی طریقے سے راستے بنانا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں، یہ سب مال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مال ہی کی وجہ سے انسان کی مروت، اس کی عزت، اس کی آبرو باقی رہتی ہے۔ مال کی وجہ سے انسان کسی اندر جود و سخاوت کرنے کے اور دوسروں کو اٹھا کر دینے کی صفت اور اسی طریقے سے عزت بچانے کی کا ذریعہ بنتا ہے مال و دولت۔ مال کی وجہ سے انسان کو دوست ملتے ہیں، رشتہ داری باقی رہتی ہے اور نیکیوں کے بلند درجات کو پانے کا ایک بہت بڑا موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے سلف کے بارے میں آیا ہے کہ بعض سلف، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی من عبادک الذین لا یصلحهم الا الغنى، اے اللہ میں تیرے ان بندے میں سے ہوں جن کو مال اور دولت ہی ان کو اصلاح کر سکتی ہے، کیونکہ میرے مہمان بہت ہیں، میرے گھر والے بہت ہیں، میرے پاس آنے والے بہت ہیں، لہذا اے اللہ تو مجھے مال و دولت عطا فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں مال کمانے اور تجارت کرنے کے بارے میں، مال کے تعلق سے بہت سارے چیپٹر انہوں نے باندھے، بہت سارے باب۔ امام بخاری کہتے ہیں الخروج فی التجارہ، تجارت کی غرض سے سفر کرنا، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنی بستی سے نکلنا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت ذکر فرماتے ہیں جو سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ نماز جمعہ جب ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری نے باب باندھا ہے باب التجارت فی البحر، سمندر کا سفر کر کے تجارت کرنا۔ اور اسی طریقے سے سونار جو سونا بناتا ہے اس کے تعلق سے باب باندھا ہے، اور لوہار جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کے تعلق سے باب باندھا ہے۔ کپڑے بوننے اور بڑھائی کا کام، کارپینٹر کا کام، ایک ایک کام اور ایک ایک پیشے کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر، چیپٹر بتا کر امت کو یہ سبق دی کہ یہ سب کام ہم مسلمانوں کے کرنے کے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال کی مذمت، مال کی برائی، اصل میں مال کی برائی نہیں ہے، مال کمانے والے کی برائی اس وقت ہوتی ہے جب وہ غلط طریقے سے کمائے۔ مال فی نفسی ہی قابل مذمت چیز نہیں ہے، قابل ملامت چیز نہیں ہے، بلکہ آدمی جب اس کو غلط طریقے سے دھوکہ دے کر، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جب کماتا ہے تب جو ہے نعوذ باللہ یہ کمائی، یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار وتعیس عبد الدرہم، کہ دینار کا بندہ برباد ہو جائے، درہم کا بندہ برباد ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا دل اٹکا ہوا ہے مال و دولت پر، وہ مال اور دولت کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتا ہے، اپنی عزت بچانے کا ایک ذریعہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کا پورا ٹارگٹ، اس کی زندگی کا پورا مقصد مال و دولت ہوتا ہے، اور اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ انسان کے پاس، ایک مومن بندے کے پاس کروڑوں روپے کی دولت ہو سکتی ہے،
اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس دولت اور اس مال کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی، اس سے بڑھ کر اس مالک اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے اس دولت کا، اس کی محبت اپنے دل میں بٹھاتا ہے اور اس مال و دولت کو ایک ذریعہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زہد اور تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو، زہد اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مال کو صحیح طریقے سے کمائے، مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرے اور مال کی محبت کو اپنے دل میں نہ جگہ دے۔ یہ ہے زہد اور یہ تقوی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، عثمان ابن عفان جو عثمان غنی مالدار کے نام سے مشہور تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار کے نام سے مشہور تھے، بعض صحابہ تھے کہ ان کے ماشاءاللہ کئی جائیدادیں تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو 11 جگہوں میں ان کی 11 پراپرٹی تھی، 11 پراپرٹی، اور صرف ان کا ایک باغ بیچ کر ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پورا قرض ادا کیا۔ لیکن یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین اتنا سب کچھ دولت رہنے کے باوجود دولت کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ایک بار جو ہے قافلہ تجارت آتا ہے، ایک قافلہ اتنا بڑا پیسے اور سامان خرد و نوش لے کر، کھانے پینے کی چیزیں غلے لے کر، کئی سو اونٹ، اتنا بڑا قافلہ، مدینے کے تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں، بولی لگاتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جو ہے پیسے جو ہے اس مال کے بدلے میں، اس تجارت کے بدلے میں، اس غلے کے بدلے میں مجھے وعدہ کیا گیا ہے۔ بولی لگانے کے باوجود لوگ کہتے ہیں مالتی بزنس مین، ارے مدینے کے بزنس مین ہم لوگ ہیں، ہمارے علاوہ کون ہے تمہیں دینے والا؟ کہا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کہا غریبوں کے لیے، یہاں مدینے کے غریبوں کے لیے پورا مال ہے، یہ پورا غلہ ہے، جاؤ، میں کسی کو بیچنے والا نہیں ہوں، اور تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیسے کیا، یہ ذریعہ معاش، یہ کمائی کیسے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، کتنے لوگوں کی کمائی اس روٹی سے تعلق رکھتی ہے، کتنے لوگوں کی کمائی، جو دانا بیچتا ہے، جو بوتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کاٹتا ہے، کاشت کرتا ہے، پھر اس کو پیستا ہے، آٹا بناتا ہے اور اس کو گوندتا ہے اور روٹی بناتا ہے، پھر جو اس کو بیچتا ہے، کتنے کمائی کے ذریعے یہاں پر موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کی کمائی، بعض لوگوں کی دولت، بعض لوگوں کا معاش، بعض لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے سمندر کے گہرائی میں رکھا، جو کودتے ہیں سمندر کی گہرائی میں جا کر اور تیر کر وہاں سے جو ہے موتیاں لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی کمائی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں میں رکھا ہے، ان کا ذریعہ معاش، ان کی کمائی وہی ہے۔ بعض لوگ ہیں آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو کاٹ کر، پتھر کو نکال کر بیچنے میں ان کی کمائی ہے، جیسا کہ کان میں کام کرنے والے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، تعجب کریں گے، بعض لوگوں کی کمائی شیر کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے۔ زو میں وہ شیروں کو، جانوروں کو تکلیف دینے والے درندے جانوروں کو ان کو ستانا اور ان کی تربیت کرنا، یہ ان کا جو ہے کام ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ، ان کا ذریعہ معاش اللہ نے ان کے وہاں رکھا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو بڑے سرد ٹھنڈی چیزیں بیچنے میں اور ان کا ذریعہ معاش کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ نے دلہا دلہن شادیوں کے موقع پر رکھا ہے کہ وہاں جب جوڑے ملتے ہیں تو ان کے لیے وہاں ذریعہ معاش ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذریعہ معاش، لوگ جب مرتے ہیں، قبر جب کھودا جاتا ہے تب قبر کھودنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش اس کو رکھا ہے، کفن کا ذریعہ معاش اللہ نے رکھا ہے۔ آپ اگر غور کریں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے ذریعہ معاش کو، ان کے رزق کو دنیا کی زندگی میں ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا فوقہم بعد فوق الدرجات، اور بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا،
تاکہ بعض دوسروں کو اپنا ماتحت بنائیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون. آخر میں اللہ فرماتا ہے تیرے پروردگار کی رحمت وہ چیز جو اس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے. تو میرے بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اور یہ سب ایک آزمائش کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش کا حلال طریقے ہمیں عطا فرمایا اور اس کے ذریعے اپنی عزت انسان بچا سکتا ہے. اور ہم معلوم ہونا چاہیے کہ کام کرنا، محنت کرنا، جاب کرنا اسلام میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے. چاہے وہ جتنا بھی پاک ہو، نقصان دینے والا نہ ہو، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، شریعت کے حدود میں رہ کر اگر کوئی شخص کماتا ہے اسلام میں الحمدللہ اس کے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پر فرما دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، مرد ہو کہ عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو پاک زندگی عطا فرمائیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کام کرنے پر ابھارا ہے. سستی چھوڑنے، غفلت چھوڑنے اور دوسروں پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بجائے انسان محنت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا بلکہ جہاد کے برابر رزق کمانے کے لیے جو سفر کرتے ہیں اس کو جہاد کے برابر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. رات کی نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے، تہجد کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں تجارت کی غرض سے اللہ کا فضل کمانے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. فقرؤوا ما تيسر منه. اس میں جو آسان ہے قرآن کریم میں اس کو تم پڑھو. متعین صورتیں نہیں، تم جو ممکن ہے وہ پڑھو. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے درجے کو اور رزق کمانے والے، حلال رزق کمانے والے دونوں کے درجے کو برابر کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی جہاد کے برابر. اور آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے منتخب اور پسندیدہ بندے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء علیہ السلام ذریعہ معاش کے لیے کماتے تھے. ان میں کوئی وہ تھا جو لوہار تھا، داؤد علیہ السلام جو زرہ بناتے تھے. ان میں کوئی تھے جو بڑھائی تھے، زکریا علیہ السلام. اسی طریقے سے مختلف، موسیٰ علیہ السلام بکری چرا کر انہوں نے اپنا مہر ہی 10 سال کی خدمت اپنے سسرال کی خدمت کر کے وہ اپنے بیوی کا مہر انہوں نے بنایا. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن کر ڈیوٹی کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا گزارا انہوں نے کمایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اتنی ساری باتیں آتی ہیں کہ جس کے ذریعے آدمی محنت کر کے کمانے پر اسلام ابھارتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جب تک اس کے اندر ہمت ہے، کمانے کی ہمت ہے، وہ بیکار نہ بیٹھے. بات ہمارے پاس ریٹائر ہونے کا تصور نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تصور ریٹائر ہونے کا کب ہے؟ موت کے ساتھ ہے. جب تک انسان کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. جی ہاں، انسان اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھا سکتا ہے لوگوں کو. بعض لوگ ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے میدان میں اگر کچھ کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ریٹائر ہو چکا ہوں. کم از کم جو بھی کمائی آتی ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس دولت ہو، لیکن ایک معاشرے میں ویلفیئر کام کر کے یا ایسی کمائی کر کے لوگوں میں صدقہ اور خیرات تو کر سکتا ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا گزر ہوا. صحابہ نے اس آدمی کی طاقت، ہمت اور نشاط اور اس کے پاس جو پھرتی ہے اس کو دیکھ کر کہا کہ کیا آدمی ہے یہ، اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں اس کی طاقت کو استعمال کرتا تو کیا اچھا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جملے پر ان کی جو غلط فہمی تھی اس کو دور کیا. آپ نے فرمایا
اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کو ان کو لقمہ، ان کو غذا کے انتظام کے لیے، ان کے روزی روٹی کے لیے اگر یہ کوشش کر رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ طاقت صرف میدان جہاد میں استعمال کریں گے تو تب جو ہے اچھی بات ہے؟ نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا مطلب بہت ہی وسیع ہے۔ اگر یہ اپنے کمزور بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہ کمائی کر کے، محنت کر کے اگر یہ ان کو کھلا رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر اپنے بوڑھے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر ان کی روزی روٹی کے لیے یہ کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ کما کر اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہے اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ ریاکاری کے لیے، فخر کے لیے اگر نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں نہیں، شیطان کے راستے میں ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کی روایت کی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں، بہت تاجر، بہت پیشے والے، کوئی گوشت بیچنے والا ہے، کوئی کپڑے بیچنے والا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی درزی ہے، کوئی پچتا لگانے والا، بال بنانے والا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے تم آخرت کو اپنا مقصد بناؤ۔ آخرت تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مین ٹارگیٹ ایک مومن کے پاس آخرت کی کامیابی، اللہ کی خوشنودی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اس کو تم مت بھولو، اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں، اس کو تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا عمل کرو جیسا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آدمی جن کا نام ابو شعیب تھا وہ آئے، اور ان کا ایک نوکر تھا جو قصائی کا کام کرتا تھا، جو قصاب تھا، بچر۔ ابو شعیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ تم 5 آدمی کا کھانا بناؤ، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، کئی دنوں سے آپ نہیں کھائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں کہتے ہیں 5 آدمیوں کو تم نے دعوت دی، ایک صاحب ہمارے ساتھ ایک اور لگ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ان کو بھی لاتا ہوں، ورنہ جو ہے آپ واپس کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں اجازت دیتا ہوں۔ اس حدیث میں یہاں جو ذکر آیا ہے کہ ایک آدمی کا جو غلام تھا وہ کیا تھے؟ قصائی کا کام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک درزی، ٹیلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آپ کو دعوت ہے، اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں شرکت کے لیے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور جو کی روٹی اور اس طریقے سے کدو کا سالن جو ہے پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر کے کھا رہے تھے، اس وقت سے میں کدو کھانا میں پسند کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ابا عباس، ان کی کنیت تھی، میرا ذریعہ معاش میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں تصویر بناتا ہوں، تصویر بنانا یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سنو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی تصویر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے والا ہے، حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونکے۔ جاندار کی اگر تصویر بنائے گا تو اس کو کہے گا کہ تم نے یہ تصویر بنائی، اس میں روح پھونکو، لیکن وہ قیامت تک ہمیشہ کبھی بھی اس میں روح پھونکنے والا نہیں ہے۔ اور جب اس نے سنا تو اس کی سانس پھولنے لگی، کہا کہ یہ میرا پیشہ، میں یہی کرتا ہوں، تصویریں بناتا ہوں، لوگوں کی، جانداروں کی تصویریں بناتا ہوں،
کیا کروں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارا پیشہ یہی ہے، یہی کر سکتے ہو تو دیکھو جاندار روح والی چیز کی تم تصویر نہ بناؤ، درختوں کی، پہاڑوں کی، جمادات کی، ایسی چیزوں کی تصویر بنا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے گھر میں ایک حصیر ہے، بچھونا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کٹورا ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ کہا دونوں کو لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کہتے ہیں ان دونوں کو کون مجھ سے خریدے گا؟ ایک صاحب نے کہا کہ 1 درہم، دوسرے نے کہا اور کون خریدے گا، اور کون بڑھائے گا؟ دوسرے نے کہا کہ نہ میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں اس کو خرید کر بیچا اور پھر کہا کہ لو 1 درہم جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینے کی چیز لاؤ، اور دوسرا درہم کلہاڑی لاؤ اور ایک لکڑی لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑی میں لکڑی لگائی اور کہا جاؤ جا کر درختوں سے لکڑے کاٹ کر بیچو، اور 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا، 15 دن کے بعد آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 15 دن کے بعد اس کے پاس کچھ کپڑے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگو، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا بھیک مانگے گا جبکہ وہ بھیک مانگنے کی ضرورت اس کے پاس نہیں ہے، طاقت ہے اس کے پاس، تو قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مال و دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اسلام کی نظر میں ایک ذمہ دار ہے، ایک ریسپانسبل پرسن ہے۔ ہمیں چاہیے ہماری ذمہ داری کو سمجھیں، ہماری ریسپانسبلٹی کو سمجھیں، اور کوئی بھی انسان دوسرے پر بوجھ نہ بنے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو مجھے تیرے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے، اور تیرے فضل و کرم کے ذریعے دوسروں کی محتاجی سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بے نیاز بنائے، اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، معصوموں کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ رکھے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم۔